بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عادیت میں عرض کیا، پروردگار، درد کون دیتا ہے؟ وحی آئی کہ ہم دیتے ہیں۔ پھر عرض کیا، پروردگار، شفا کون دیتا ہے؟ وحی ہوئی کہ شفا بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بیمار طبیب کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جواب ملا، بیمار طبیب سے اپنا دل خوش کرتے ہیں اور معالج کو اسی وجہ سے طبیب کہتے ہیں۔ اسلام میں اور نظر انبیاء علیہ السلام میں مؤثر حقیقی خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میرا خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا بخشتا ہے۔ مسلمان اگر بیمار ہوتا ہے اور طبیب اس کو جواب دے دیتے ہیں، تیماردار کوشش ختم کر دیتے ہیں، دعا کوئی اثر نہیں کرتی، پھر بھی مسلمان مریض مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ شفا دینے والی ذات خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے برعکس جو خدا کا اعتقاد نہیں رکھتا، جب طبیب اس کو جواب دے دیتے ہیں، اگرچہ مرض مہلک نہ ہو اور موت کا وقت بھی نہ آیا ہو، پھر بھی کم از کم اسے اس فکر و غم میں مدکوب تو ہو ہی جاتا ہے۔ ارشاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ دعا تمہارے معدے کے ساتھ وہ کرتی ہے جو ترشی زنگ زدہ پیتل کے ساتھ زنگ کو بھی گھس دیتی ہے، یعنی دعا معدے کو بھی گھس دیتی ہے۔ ارشاد امام موسیٰ جعفر علیہ السلام ہے کہ کوئی ایسی دوا نہیں جو کسی دوسری بیماری کو جسم میں نہ پیدا کر دیتی ہو، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب تک شدید ضرورت نہ ہو دوا استعمال نہ کی جائے۔ ارشاد امام علی رضا علیہ السلام ہے کہ جب تک ممکن ہو طبیب سے رجوع نہ کرو، کیونکہ معالجہ تن کی مثال تعمیر مکان کی سی ہے، جہاں اس کو چھیڑا طول پکڑ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو معمولی شکایت پر طبیب سے رجوع کرتے ہیں، اگر اس دعا سے وہ مر جائیں تو صحیح پروان مہذب میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔